ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سربرا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ حق حمد والصلاة والسلام على من لا نبی من بعد سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعطرتہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس سورة سراپا قدس کی انتہائی پربہار زیوقار بزم سرکار ممبر اخیار پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام مشایخ اعظام علماء کرام شورائے ذوی الاحتشام حفاظ اعظام ائمہ ذوی الاکرام اور دور و نزدیک سے آ کر اس کھلے آسمان کے نیچے اس ٹھنڈی رات میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیب بات ہے جب جلسہ شروع ہوا تو بالکل رات جوان تھی اور اس وقت بچوں نے مورچہ سنبھالا جب رات کی جوانی تھوڑی تھوڑی ڈھلنے لگی تب ہمارے نعت خوانوں نے شعراء نے پورے حوصلے کے ساتھ آپ کو مترنم لب و لہجے کی چاشنی جو ہے وہ محسوس کر جب تھوڑی سی اور رات
کی جوانی ڈھلی تو ہمارے کاظمی صاحب نے بڑی خوبی سے اپنا پیغام آپ سب کو عطا کیا، اور جب بالکل بوڑھی ہو گئی تو پھر ایک دور چلا نعت خوانی کا، اور یکے بعد دیگرے کوئی نبی نبی تو کوئی علی علی کر رہا تھا۔ اب جب رات اتنی بوڑھی ہو گئی کہ رات کے چہرے پہ جھرری پڑ گئی، دیکھنے لائق نہیں رہی، اتنی بدصورت ہو گئی، تب مجھے بیٹھا لگا۔ اب میں مانتا ہوں کہ 2 4 5 بال میرے بھی سفید ہو گئے، مگر میری حالت ایسی نہیں ہے کہ مجھے اتنی بڑھیا رات تھما دیا۔ اب اگر تھما دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر دو، اللہ حضرت سرکار شہنشاہ الہ آباد کے صدقے میں اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کروا دے، تاکہ رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے۔ میں ابھی 2 روز پہلے بالکل سدن پارٹ میں تھا، موریشس، one of the most beautiful island in the world، اور وہاں گرمی کا موسم، اور یہاں آتے ہی کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈک ہے۔ بہرحال ذکر علی چل رہا، ٹریک بچ چکا ہے، بس اسی پر مجھے اپنی ٹرین دوڑانی ہے۔ ایک بالکل تازہ ترین کلام جسے میں نے زمین پہ نہیں بلکہ 35,000 فٹ اوپر لکھا تھا، جب میں کلکتے سے احمد آباد آ رہا تھا۔ ایک مصرع ذہن میں بہت دیر سے چل رہا تھا، اسی کی رہنمائی پورا کلام ہوا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے جس گلوکاری کا مظاہرہ دیکھا، میرا گلا ایسا نہیں ہے، اور موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے اسے اور گلا رکھا، تو ردم تو غائب ہے، صرف دم باقی ہے، اور اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں۔ پورے حوصلے سے سننا، آج آسمان پر بھی ایک چاند ہے، زمین میں بھی ایک چاند ہے۔ اس چاندنی رات میں پوری مستی کے ساتھ اپنی ہستی کو علی کی مستی میں غرق کر سننا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ اور سنجیدہ کلام ہے، اور بہت ہی سنجیدگی سے میں نے اسے کمپوز بھی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، یہ 2018 والی ڈائری ہے، جو پچھلے سال جتنے کلام ہوئے۔ آئیے پوری وفاداری اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدر کہتے ہیں جڑ، کسے کہتے ہیں؟ اور باقی جو بھی اس کی فروعات ہیں وہ اس کے مشتقات ہیں، چاہے وہ شاخ ہو، پھول ہو، پھل ہو، جو ہیں وہ سب اس کے گرب سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو مصدر کی بات ہے، پورے حوصلے سے سننا، توجہ چاہوں گا حضرت۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میں جانتا ہوں کہ کافی رات بھی ہو گئی، کافی بات بھی ہو گئی، اور کافی نعت بھی ہو گئی، پھر بھی سنیں۔ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ زوج کہتے ہیں شوہر کو، کسے کہتے ہیں؟ اور اسی زوج کی آگے چاہے مدورہ ہو، زوجہ یعنی بیوی، تو فاطمہ زوجہ ہیں، زوجہ علی ہیں، اور علی زوجہ بطول ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ خدا کے شیر ہے جنت کے پھول زوج بطول۔
خدا کے شعر ہے جنت کے پھول زوج بطول. ذیشان میاں دیکھیے گا کہ سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. زندہ باد زندہ باد سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. وہ خطاب تو سب کو یاد ہے نا، مقام غدیر خم ہے. نبی کا ہاتھ ہے، علی کا ساتھ، انوار و تجلیات کی برسات ہے، اور سامنے صحابہ کی جماعت، عرش پر فرشتوں کی بارات ہے. ارے اب تو کہہ دو اللہ کیا بات ہے. ایک آیت نازل ہوئی تھی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور اگر صرف اولا کا ترجمہ مولا کیا جائے تو نبی مومنین کی جان کے مولا. اس آیت کے نزول کے بعد سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کیا تم لوگ یہ جانتے ہو تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہاری جان کا مولا ہوں؟ اور اسی موقع پہ کہا تھا کہ اگر میں مولا من کنت مولا فہذا علی المولا. تم میں سے میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا. آپ سنتے آ رہے ہیں اس حدیث غدیر کو. آئیے دو مصرے میں اس کا ایک پس منظر بیان کیا، توجہ چاہوں گا کہ تیرا خطاب ہے خود آیت من الآیات. تیرا خطاب ہے خود آیت من الآیات. ارے غدیر اس کا ہے شان نزول زوج بطول. غدیر اس کا ہے شان نزول زوج. اتر پردیش کا سب سے پڑھا لکھا شہر ہے، اور ابھی تک دائیں بائیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کوئی شعر سمجھ رہے ہیں، کیچ کر رہے ہیں. اگر سمجھ میں آوے نعرہ نہ لگا، نہیں اس کا مطلب نعرہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا سمجھنا. اگر سمجھ میں آوے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور نہ سمجھ میں آوے تو دو مرتبہ سبحان اللہ، تاکہ کم سے کم میں تو سمجھ جاؤں کون کتنا سمجھ رہا ہے. شعر دکھے گا بطور خاص. ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ جب جینیٹکلی بائیولوجیکلی جب سارے آل نبی آل علی ہیں تو پھر انہیں آل نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ شعر سمجھ میں آوے تو کیچ کیجئے گا. توجہ چاہوں گا کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. ارے مباہلے میں ہے نفس رسول زوج بطول. مباہلے میں ہے نفس باؤنسر جا رہا لگتا ہے، رے کم سے کم ایسے ہی کہہ دو سبحان اللہ. مباہلے میں ہے نفس
موقع مباہلہ میں جب کافر اپنی جان لے کے آئے اپنے نفوس کو، تو سرکار نے فرمایا تمہیں تمہارے نفوس مبارک ہو، ہمیں ہمارا نفس مبارک، تم سارے مردوں پر میرا علی کافی ہے۔ ابھی تو عاشقوں نے کہا علی کو صرف علی نہ سمجھو، علی نفس محمد ہیں، علی جان محمد ہیں، مباہلے میں ہے نفس رسول زوجیں۔ اور شعر دیکھئے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شعر دیکھئے کہ شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز۔ اردو میں شجاعت اور عربی میں شجاعت بھی، شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز۔ ارے یہ بات کہتا ہے ہر با اصول زوجیں، یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوجیں بدو۔ اور حاصل کلام شعر ہے جو شعراء کرام جلوہ افروز میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ حاصل کلام شعر ہے، شعر ایسا ہے کہ پہلے ہی مصرے پہ آپ انشاءاللہ کیچ کریں گے کہ آگے کیا آنے والا ہے، جو 2 بجے رات کو بھی 11 بجے کا منظر پیش کر دے، دل کی ساری بجلیاں ساری بتیاں جلا دے۔ توجہ چاہوں گا، شعر دیکھیے گا، بڑی ہمت سے کہا ورنہ قلم چلتا نہیں اس موقع پر۔ کیا کہا ہے کہ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، دیکھئے گا حضرت، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان۔ ارے وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول زوجیں، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان۔ وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول زوجیں بطول، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوجیں بطول۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے، دور فتن ہے، ہر آدمی اپنا مسلک بیان کر رہا ہے، میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ مسلک ہے۔ آؤ سیدوں کا مسلک سنو، حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ توجہ چاہوں گا، اور دعا بھی ہے اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، ہم لوگوں کا، آپ کا نام ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا کہ میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر، میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر۔ ارے یہ عاجزانہ دعا ہو قبول نہ دعا ہو قبول زوجیں بدول۔ کعبے کی سیاہ پوشی پر بہت لوگوں نے کہا، اور خاص کر میرے دادا حضور محدث اعظم نے تو قلم توڑ دیا۔ ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی۔ حضور نے ہجرت کی تو کعبہ مغموم ہو گیا، لیکن ایک وجہ غم اور ہے، میں راز نہیں کھولوں گا، کیچ کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر
میں ولادت خدا کے گھر میں شہید خدا کے گھر میں ولادت خدا کے گھر میں شہید ارے ہے اس لیے دل کعبہ ملول زاج بطول ہے اس لیے دل کعبہ ملول زاج اور ایک شعر ایسا ہے آپ کیچ کریں گے تیزی کے ساتھ کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے توجہ بولیے حوصلے کے ساتھ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے ارے حسن حسین ہے جب اس کے پھول زاج بطول حسن حسین ہے جب اس کے پھول زاج بطول آئیے دعاؤں کے ساتھ آخری شعر اور وہ بھی کیل لگانے والا شعر اس دور میں جہاں لوگ کسی شاعر کا کلام پڑھتے ہیں تو مختہ غائب کر دیتے ہیں میں نے کتنی ایمانداری کی ہے کہ جس شاعر کے خیال کو میں نے کوٹ کیا ہے اس کا نام بھی یہاں کوٹ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ میرا اپنا پہلا خیال نہیں پرانا خیال ہے بس نیا پیرہن چڑھایا ہے توجہ چاہوں گا تیار ہیں جی لگا کے اس بوڑھی رات میں پوری جوانی سے کہہ دیجئے یا علی اب شعر سنیے گا کہ بقول حضرت بیدم ہے مقصد خلق بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق کون کہ حسن حسین رسول و بطول زاج بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق ارے حسن حسین رسول و بطول زاج بطول حسن حسین رسول و بطول زاج بطول اور چلیے تکرر ہو جا مکرر تو ہو گیا بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق ارے حسن حسین رسول و بطول زاج رسول و بطول زاج آئیے مقطع سماعت کر لیں اور جو اہل ذوق ہیں اہل فن ہیں ان کی توجہ قافیے پر دیکھیں کہاں سے گنگا جمنا کے درمیان بسے ہوئے شہر میں کس گنگا جمنی جنگل سے میں نے یہ قافیہ اٹھایا جنگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قافیہ ہی کچھ ایسا ہے توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو تحدیث نعمت سے زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو وگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زاج بطول
تیخر ببول علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول ارے خدا کے شہر ہے جنت کے پھول زوج بطول. جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ امید نہیں کی تھی کہ 15 فروری کے بعد بھی ایسا موسم رہے گا، نہیں تو یہ شامیانہ کھلا نہ ہوتا. اب کھلا ہے تو کھلے ذہن کے ساتھ. جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ سن لیں تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ظاہر ہے جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. یہ مسکرایا تو صحیح ہے. مسکرانے سے کیا ہوتا ہے نا کہ کم سے کم اچھی رات تو دکھ جاتی، اچھے دن پتہ نہیں کب آئیں گے. ویسے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے اچھے دن تو تبھی آ گئے جب 12 ربیع النور کو اس لیے ہم ووٹ بھی اچھے دن کے لیے نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم سچے دن کے لیے دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا، کیونکہ پیغام حق کانفرنس ہے اور ایسا حقی پیغام ہو جس میں مرتضوی رنگ بھی ہو. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں علی چل رہا، تو آؤ ایک پیغام سنو. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. سب مل کر جمیعا مضبوطی سے تھامے رہو. علماء جانتے ہیں کہ جب اعتصام کا صلہ با آتا تو صرف پکڑنا یا تھامنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایسا اتنا پاور، اتنی طاقت سے پکڑو کہ اگر کوئی رسی چھوڑاوے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوڑے. جمیع سب مل کے تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گروپنگ مت کرو، لابنگ مت کرو. یہ تیرا گروپ، یہ میرا گروپ، یہ گڈ بندی مت کرو. اور ویسے بھی اسلام میں کسی طرح کی گڈ بندی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں نہ گڈ بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل. ہاں نقش بندی ہے، نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا. وَلَا تَفَرَّقُوا، گروپنگ مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی. نعمتوں کا تو حال یہ ہے کہ بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جائیں گے نہیں گن پائیں گے کتنی نعمتیں ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جائیں گے نہیں گن پائیں گے. خود اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. گنی نہیں سکتے اتنی نعمتیں. لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے. یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی. کس نعمت کو؟ اذ کنتم اعداء، اس نعمت کو کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن. ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی، ہر امیر غریب کو دباتا تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ نے تم سب کے دلوں میں الفت، محبت اور پیار پیدا فرما دیا. اور اس نعمت کا ریزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اسی نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے. کیا بتاؤں، وقت کافی ہو گیا اور ٹھنڈک نے سب کو، خود مجھے بھی جکڑ رکھا ہے. نہیں تو حضور شہنشاہ الہ آباد سرکار سیدنا منور علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے میرا بھی ایک روحانی تعلق ہے بڑا گہرا. الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ جو ہے وہ قادریہ چشتیہ کا مجموع البحرین ہے، لیکن ایک قادری سلسلہ ہمارے یہاں اس رخ سے بھی آیا، اور اسی لیے اس کو سلسلہ منوریہ معمریہ قادریہ کہتے ہیں. معمریہ اس لیے کیونکہ اس میں سب معمر لوگ، اور اس نسبت سے میرے اور سرکار دادا پیر غوث اعظم دستگیر کے درمیان صرف 6 واسطے، 7واں آپ کے سامنے بیٹھا. وہ کیسے؟ غوث پاک ان کے خلیفہ حضرت شاہ دولہ گجراتی، اور ایک روایت میں دولہا گجراتی، ان کے خلیفہ آپ کے شہنشاہ الہ آباد سرکار سیدنا منور علی شاہ الہ آباد، ان کے خلیفہ حضرت شاہ ملا عبدالکریم اخند رامپوری، ان کے خلیفہ حضرت شاہ امیر کابلی افغانی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمت اللہ علیہ، اور ان کا خلیفہ بیچ میں 6 واسطے، 7واں میں ہوں. اور سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، غوث پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یا اسے دیکھا جس نے اس کو دیکھا، یا اسے دیکھا جس نے اس کو دیکھا، 6 بار کہا فَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے. یہ جو ایک نسبت منوریہ معمریہ ہے، اب کہاں غوث پاک کا زمانہ 850 برس پرانا، یہ ہوا کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار منور علی شاہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ لگ بھگ 500 برس، حضرت شاہ دولہ گجراتی لگ بھگ 250 برس، حضرت ملا عبدالکریم اخند ان کی عمر تقریباً 175 سال، حضرت امیر کابلی رحمت اللہ علیہ کی عمر 125 سال، اشرفی میاں کی عمر 92 سال، سرکار کلا کی عمر 87 سال، اور ان کا مرید و خلیفہ میں. تو اس میں سب بڑے بڑے معمر لوگ ہیں، اس لیے اس کو سلسلہ معمریہ منوریہ بھی کہتے ہیں. تو آج تو میں اپنے شیخ کو سنانے آیا تھا، اور منور علی ہیں، اس لیے جب تک ذکر علی نہ ہو دل ہی منور نہیں ہوگا. اس حوالے سے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے محبت پیدا فرمائی اور تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اتہاس ساکھی. میں کسی پتلی گلی میں نہیں جا رہا ہوں، خاص کر اس گلی میں تو بالکل نہیں جس گلی سے میں الہ آباد جب سے آیا ہوں تب سے چل رہا ہوں. میں سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. اتہاس گواہ کہ جب تک نبی نے قدم نہیں رکھا تھا مکے، اراجکتا کا ماحول، ہر امیر غریب کو دباتا، آتنکواد ہی آتنکواد کا بول بالا تھا. پھر چاہے وہ ابو جہلی ٹیررزم ہو یا ابو لہبی ٹیررزم، چاہے عتبہ کا ٹیررزم ہو چاہے شیبہ کا ٹیررزم، مانو جات کے مول ادھیکاروں کا کھلا ہنن ہو رہا، ہیومن رائٹس چھینے جا رہے. آج عورتیں تو بہت خوش ہیں، بہت مست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن اس وقت سب سے برا حال انہی کا تھا. ابھاگن کہتے، کسی عورت کا شوہر اگر کچھ کہہ دے تو اچھوت سے بدتر، طلاق دے دے تو شکل نہیں دیکھتے تھے لوگ، پورا سماج ابھاگن ابھاگن کہتا تھا. لیکن نبی نے قدم رکھا، آتنکواد نے اپنے بستر سمیٹنے شروع کر دیا. امن و شانتی کا پیغمبر اعظم آ رہا. کل تک توجہ
توجہ چاہوں گا. کل تک جن عورتوں کو جن عورتوں کو اچھوتیا بھاگن کہا جاتا تھا، میرے نبی نے قدم رکھا تو صرف ابھاگن نہیں، ارے خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا. زندہ باد زندہ باد. اور سنیے، بچیاں اگر کسی کے گھر ہو جائیں تو ماتم منایا جاتا تھا. اور کچھ تو ایسے تھے جو اپنی نوجات کنیا کو زندہ دفنا دیتے تھے. آج بھی وہ قبرستان، اس کے نشانات موجود ہیں. آپ مسفلہ سے اوپر جائیں، دائنی طرف مسجد حرام ہے، سیدھے جائیں، کبری سے پہلے لیفٹ ہینڈ پر ایک قبرستان ہے. ظالموں نے صحابہ کے نشانوں کو مٹا دیا لیکن وہ قبرستان بچائے رکھا. ابا کا قبرستان تھا، دادا پر دادا کا تھا. اسی قبرستان میں نوزائیدہ بچیوں کو دفنا دیتے تھے، صرف اس خیال سے کہ نہ کسی کام کی نہ کاج کی پرایا دھن دوسرے کے گھر جائے گی، آج مار دو نہ رہے باس نہ بجے بانسری. ایسے آتنکوادی. ہم تو جانور کو بھی اگر پالنے ایک مہینہ تو بڑی محبت سے اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں قربانی میں کہ اسے تکلیف نہ ہو، چھری بھی تیز کرتے ہیں. اور وہ ایسے کہ اپنی نوجات کنیا دفنا دیتے تھے. مگر قربان جاؤ اسلام، قربان جاؤ بانی اسلام پر، قربان جاؤ پیغام حق پر کہ نبی نے قدم رکھا تو آتنکوادیوں میں کھلبلی مچ گئی. ارے جن بچیوں کو دفنایا جاتا تھا، دفنانا بند. توجہ، زور سے بولو، دفنانا بند. اب اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہنا. دفنانا بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن غریب نواز کے نام سے بھارت میں چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. تمہیں کہنا پڑے گا there is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace and obviously he is the ambassador of peace. یہ بات میں اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ اسماجک تتووں نے ہمارے بھارت کی شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے پلوامہ میں اٹیک کیا، اور وہ بھی غیر اسلامی اٹیک. غیر اسلامی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام بلکہ بد انجام ہے. اب کوئی خودکشی کر کے مانو بم بن کے دگ جائے تو سمجھ جاؤ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بہت باتیں کی جاتی. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دیش واسیوں سے اور آپ کے مادھیم سے اور اس ریکارڈر کے مادھیم سے پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ کے بولا. واردات بہت افسوسناک ہے، بہت خطرناک ہے. وہ زمین جسے بزرگوں نے بھی بادشاہوں نے بھی جنت کہا، اس جنت سے زیادہ جیسی زمین وہ کشمیر، وہ ویلی آج کچھ حاسدین کے چشم بد کا شکار ہے جہاں بار بار اٹیک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثات سے ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن بات نکلی ہے تو کہہ رہا ہوں، یاد رکھ، اسلام میں شراب کا کیا حکم ہے؟ بولیے زور سے. حرام ہے. There is no place of wine in Islam. You can't drink at all. It's completely prohibited, forbidden. ناپاک ہے، نجس العین ہے، پینا حرام. اب اگر کوئی صاحب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دکان کھولیں شراب کی اور لکھیں اسلامی شراب خانہ، غصہ بھی آئے گا، اندر سے ہنسی بھی آئے گی. یار اس کو پتہ ہی نہیں اسلام میں شراب حرام ہے تو اسلامی شراب خانہ. اچھا جوا کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ بولیے. جوا کھیلنا حرام ہے. اب اگر کوئی اپنے کسینوں کا نام رکھے اسلامی کسینو، چپل ماریں گے لوگ اسے. ابے پاگل، جب اسلام میں جوا حرام تو اسلامی جوا خانہ کیسے؟ ایسے اسلام میں زنا کا کیا حکم ہے؟
حرام. اب اگر کوئی صاحب کوٹھے کا نام رکھ دے اسلامی طوائف خانہ، ڈنڈے سے لوگ ماریں گے جانور. جب اسلام میں یہ زنا حرام ہے تو تو نے اسلامی طوائف خانہ کیوں نام رکھا؟ تو کہہ دینا ان سے کہ جس طرح اسلام میں شراب حرام ہے، ہم اسلامی شراب خانہ نہیں کہتے. زناکاری حرام ہے تو اسلامی رنڈی خانہ نہیں کہتے. اس میں جوا کھیلنا حرام ہے تو اسلامی کسینو یا اسلامی جوا خانہ نہیں کہتے. ایسے ہی اسلام میں آتنکواد حرام ہے تو اسلامی آتنکواد بھی نہیں کہتے. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.